اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایسی کہانی جس پر کروڑوں لوگوں کا عقیدہ کھڑا ہو، اس کا پہلا تحریری ثبوت اسلام کی پہلی 10 صدیوں تک کہیں موجود ہی نہ ہو؟ آج ہم اس حدیث قصہ کا تجزیہ کریں گے جس کا دعویٰ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کا ہے، لیکن حقیقت میں اس کے اور صاحب روایت کے درمیان 1000 سال کا ایسا سناٹا ہے جس نے اس پوری داستان کو مشکوک بنا دیا ہے۔ اکثر لوگ مجھے صحیح مسلم اور صحیح بخاری کا حوالہ دیتے ہیں، لیکن یہاں ایک بہت بڑا علمی تضاد اور بددیانتی چھپی ہوئی ہے۔ وہ لوگ جو عام طور پر ازواج مطہرات کی روایات کو مسترد کر دیتے ہیں، وہ آخر کیوں صرف اپنے مقصد کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیان کردہ صحیح مسلم کی اس روایت کو ڈھال بناتے ہیں؟ اور سب سے بڑا انکشاف تو یہ ہے کہ صحیح مسلم کی وہ روایت تو صرف چند سطروں پر مشتمل ہے، لیکن وہ جو لمبا چوڑا ڈرامائی قصہ، وہ مکالمے اور وہ عرش سے آنے والی آوازیں جو آپ مفاتیح الجنان میں پڑھتے ہیں، وہ انجیکشن اس روایت میں کہاں سے لگا؟ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر 10ویں صدی ہجری تک ان 900 سالوں کے اندھیرے غار میں یہ داستان کہاں چھپی ہوئی تھی؟ کون تھا وہ جس نے 10 صدیوں بعد اچانک یہ من گھڑت کہانی منظر عام پر لائی؟ آج حق کی تحقیق میں ہم کسی جذباتی بحث میں نہیں الجھیں گے کہ اہل بیت کون ہیں یا آیت تطہیر کیا ہے۔ آج ہم صرف اس روایت کی جڑ تک پہنچیں گے، اور رجال کشی سے لے کر جتنی بھی شیعہ رجال کی بکیں ہیں سے لے کر خود شیخ عباس قمی کے اپنے اعترافات تک وہ حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے جو آج تک آپ سے چھپائے گئے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، کیونکہ آج برسوں سے بنے بنائے بیانیے کا علمی بت ٹوٹنے والا ہے۔ اسلامی تاریخ میں کسی بھی عقیدے یا روایت کی سند کو پرکھنے کا سب سے بڑا پیمانہ قدامت یعنی کہ اوریجنیلٹی ہے۔ شیعہ مکتب فکر میں وہ 4 بنیادی ستون جن پر پوری فقہ اور حدیث کی عمارت کھڑی ہے، وہ کتب اربع کہلاتی ہیں۔ اگر کوئی واقعہ اتنا عظیم تھا کہ زمین و آسمان کی تخلیق کا مقصد قرار پایا، تو ناممکن ہے کہ ان کتابوں کے مصنفین جو ائمہ کے قریب ترین دور میں تھے اسے نظر انداز کر دیتے۔ کتاب اربع آپ کو پتہ ہی ہے، لیکن پھر بھی بتا دیتا ہوں۔ شیخ کلینی کی الکافی، شیخ صدوق کی ملا یحضرہ الفقی، شیخ طوسی کی تہذیب الاحکام اور استبصار، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ائمہ کے شاگردوں سے براہ راست روایت جمع کی۔ ان 4 کتابوں میں وہ طویل حدیث قصہ جس میں جبرائیل علیہ السلام کا آنا، اللہ کا عرش سے بولنا اور پنجتن کا مکالمہ شامل ہے، سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ پہلی صدی ہجری جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر 10ویں صدی ہجری تک یعنی کہ 1000 سال تک یہ روایت کسی بھی معتبر شیعہ حدیث کی کتاب میں نہیں ملتی۔ اسلام کے ابتدائی 1000 سال کے تمام بڑے محدثین اس طویل داستان سے مکمل طور پر ناواقف تھے، جو اس کے من گھڑت ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ جب ہم اس تاریخی خلا پر سوال اٹھاتے ہیں تو جواب میں صحیح مسلم کی روایت پیش کی جاتی ہے، لیکن یہاں ایک بہت بڑا علمی دھوکہ چھپا ہوا ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا، جسے بے نقاب کرنا بہت ضروری ہے۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں جو روایت ہے وہ انتہائی مختصر ہے، اور اس میں صرف چادر اوڑھنے اور آیت تطہیر کی تلاوت کا ذکر ہے۔ اب اس میں یہ انجیکشن کہاں لگا؟ وہ جو لمبی چوڑی کہانی آپ مفاتیح الجنان میں پڑھتے ہیں، وہ صحیح مسلم کی روایت میں سرے سے ہے ہی نہیں۔ وہ پوری ڈرامائی گفتگو بعد میں اس مختصر روایت کے اندر انجیکشن کی طرح داخل کی گئی، جو کہ اس مختصر روایت کے ہونے پر بھی سوال اٹھاتی ہے۔
یہاں ایک تضاد یہ ہے کہ جو لوگ ازواج مطہرات خصوصاً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایات کو تسلیم نہیں کرتے، وہ صرف اپنے خاص بیانیے کے لیے صحیح مسلم کی اسی روایت کو ڈھال بناتے ہیں، حالانکہ وہ روایت ان کے اپنے دعویٰ کردہ طویل ورژن کی تائید نہیں کرتی۔ صحیح مسلم کی مختصر روایت کو بنیاد بنا کر اس 10ویں صدی کی طویل من گھڑت داستان کو سچا ثابت کرنا ناممکن ہے، کیونکہ دونوں کے حجم، الفاظ اور سند میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جب ہم اس مختصر یا لمبی روایت کے حوالے سے 1000 سالہ گیپ کی بات کرتے ہیں تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو کیا پتا، مفاتیح الجنان میں تو لکھی ہے۔ اب میں انہیں بتاؤں گا کہ مفاتیح الجنان کے مصنف شیخ عباس قمی خود اس طویل داستان کے بارے میں کیا رائے رکھتے تھے۔ یہ ایک ایسا انکشاف ہے جو اس پوری عمارت کو جڑ سے ہلا دے گا انشاءاللہ عز و جل۔ آپ کے سامنے ریفرنس آ رہا ہے، یہ کتاب منتہی الاعمال ہے، جلد 1 ہے۔ شیخ عباس قمی وہی ہے جو مفاتیح الجنان کے مصنف ہیں۔ یہ آپ کی اپنی شیعہ ویب سائٹ سے لی گئی اردو ترجمے کا سکین دکھا رہا ہوں۔ شیخ عباس قمی اس کتاب میں، جو کہ ان کی ایک تحقیقی بایوگرافیکل تصنیف ہے، صاف الفاظ میں اعتراف کرتے ہیں کہ باقی رہی وہ حدیث قصہ، جو حدیث قصہ کے نام سے ہمارے زمانے میں مشہور ہے، تو وہ اس کیفیت کے ساتھ کتب معتبرہ، معروف و اصول حدیث اور مجامع متفقہ محدثین کی نظر سے نہیں گزری۔ انہوں نے آگے لکھا کہ یہ کتاب منتخب الطریحی کے خصائص میں سے ہے۔ یہ وہی کتاب ہے جو 10ویں صدی ہجری کے بعد کی ہے۔ وہ صاف کہہ رہے ہیں کہ بڑے محدثین کی نظر سے یہ کیفیت، یعنی وہ لمبا چوڑا ڈرامائی ورژن نہیں گزرا۔ یہاں سوال اٹھتا ہے کہ اگر وہ اسے غیر معتبر مانتے تھے تو مفاتیح میں کیوں لکھا؟ حقیقت یہ ہے کہ مفاتیح الجنان کے ابتدائی نسخوں میں یہ حدیث موجود ہی نہیں تھی۔ اسے بعد میں عوامی دباؤ یا ناشرین کی طرف سے ملحقات یعنی کہ ایڈیشن کے طور پر شامل کیا گیا، ورنہ علمی طور پر شیخ عباس قمی خود اس کے انوینٹڈ ہونے کے قائل تھے۔ جس محقق کی کتاب کا حوالہ دے کر عوام کو یہ کہانی سنائی جاتی ہے، وہ محقق خود اپنی علمی کتاب میں اس کے جعلی ہونے کی گواہی دے رہا ہے۔ اس سے بڑا تضاد اور کیا ہو سکتا ہے؟ ناظرین، اب ہم اس انجیکشن لگانے والے ہاتھ کو ڈھونڈیں گے۔ دیکھیں، کوئی بھی جھوٹی روایت اچانک نہیں بنتی، اسے گھڑنے والے کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں۔ جب شیخ عباس قمی خود اپنی کتاب میں اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ طویل قصہ قدیم معتبر کتابوں میں نہیں ہے، تو سوال یہ ہے کہ یہ 1000 سال بعد کس کے ذریعے نمودار ہوا؟ آئیے پردہ اٹھاتے ہیں ان کرداروں سے جنہوں نے اس داستان کو جنم دیا۔ اس کی پہلی کڑی ہے سیف بن عمر، اس کو جھوٹ کا ماہر کہا جاتا ہے۔ یہ وہ نام ہے جس پر تمام مکاتب فگر کا اتفاق ہے کہ یہ جھوٹی کہانیاں اور من گھڑت کردار تخلیق کرنے کا ماہر تھا۔ رجال کشی کا یہ صفحہ آپ کے سامنے 84 نمبر آ رہا ہے، گواہ ہے کہ ایسے لوگ افسانہ ساز تھے جو دین کی شکل بگاڑتے تھے۔ جب اس طویل روایت کی جڑوں میں سیف بن عمر جیسے کذاب بیٹھے ہوں تو اس کی عمارت سچی کیسے ہو سکتی ہے؟ میں اپنی اس تحقیق میں ایک اور اہم نام بے نقاب کر رہا ہوں جو اس کے راویوں میں موجود ہے، احمد بن محمد بن یحییٰ العطار۔ علم رجال کے ماہرین کے مطابق یہ راوی مجہول ہے، یعنی اس کی اپنی کوئی علمی سند یا توثیق موجود ہی نہیں ہے۔ اب آپ خود سوچیں، ایک ایسا بندہ جس کا اپنا اتا پتہ مشکوک ہو، وہ ایک ایسی 1000 سالہ خاموشی کو کیسے توڑ سکتا ہے جسے کتب اربع کے مصنفین نے بھی نہیں چھیڑا؟ یہ تیسرا راوی قاسم بن یحییٰ، یہ متنازع شخصیت ہے۔ اگرچہ معجم الرجال الحدیث میں ان پر بحث موجود ہے، لیکن ابن غزائری جیسے سخت گیر محقق نے
ان کے بارے میں صاف لکھ دیا ہے کہ یہ ضعیف ہیں۔ یہ ساتھ ساتھ سارے سکین آپ کے سامنے آ رہے ہیں، آپ دیکھتے جائیے، اور ان کی روایات قابل توجہ نہیں ہیں۔ جب سند کے ستون ہی اتنے کمزور اور متنازع ہوں تو اس پر دین کا اتنا بڑا بوجھ کیسے ڈالا جا سکتا ہے؟ یہ آپ کے سامنے رجال کشی کا صفحہ نمبر 216 آ رہا ہے۔ یہاں ائمہ نے اپنا حتمی فیصلہ بھی دیا ہے، یہ ہائی لائٹ ہوا ہے۔ یہاں حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ خود ان سازشوں کا پول کھول رہے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت سچے ہیں، لیکن ہم ایسے جھوٹوں سے خالی نہیں رہے جو ہم پر جھوٹ باندھ کر لوگوں کی نظر میں ہماری سچائی کو گرا دیتے ہیں۔ امام نے یہاں ابو الخطاب اور مغیرہ بن سعید جیسے مزید غالیوں کے نام لے کر لعنت کی ہے، جو ائمہ کی محبت میں من گھڑت کرامات اور قصے بناتے تھے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب ہم جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر 10ویں صدی تک کی اس زنجیر کو رجال کشی کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کڑیاں تو سرے سے موجود ہی نہیں تھیں۔ جو نام بعد میں جوڑے گئے وہ یا تو سیف بن عمر جیسے کذاب تھے، یا احمد بن عطار جیسے مجہول، یا پھر وہ غالی ذہنیت جن پر امام نے خود لعنت بھیجی ہے۔ یہ ہے وہ انجیکشن جو ائمہ کی سخت وارننگ کے باوجود مذہب کے جسم میں اتار دیا گیا۔ ناظرین، اب کچھ لوگ کہیں گے کہ شاید یہ صرف پرانے دور کی بحث ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج کے دور کے بڑے بڑے شیعہ محققین اور جید علماء بھی اس سچائی کا اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ طویل روایت حدیث قصہ والی علمی طور پر ثابت ہی نہیں ہے۔ آیت اللہ محمد آصف محسنی جدید دور کے بہت بڑے عالم، انہوں نے اپنی شہرہ آفاق کتاب مشرعۃ البحار الانوار میں اس طویل حدیث قصہ کو صریحاً غیر مستند اور ضعیف قرار دیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ ایسی روایات کی کوئی اصل موجود نہیں۔ ڈاکٹر حیدر حب اللہ عصر حاضر کے معروف ریسرچر، انہوں نے بھی اس روایت کی تاریخی بنیادوں پر سنگین سوالات اٹھائے ہیں اور ثابت کیا ہے یہ بعد کے ادوار کی پیداوار ہے۔ دیکھیں، حق کا یہ سفر ہمیں بتاتا ہے کہ عقائد کی بنیاد صرف اور صرف مستند روایات پر ہونی چاہیے، نہ کہ ان کہانیوں پر جو صدیوں بعد گھڑی گئی ہوں۔ دوستوں، آج کی اس تفصیلی گفتگو اور پیش کیے گئے دستاویزی ثبوتوں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ طویل حدیث قصہ سے ہم سب عقیدت سے پڑھتے ہیں وہ پرائمری سروسز سے ثابت ہی نہیں ہے۔ یاد رکھیے، جب بنیاد ہی کمزور ہو تو اس پر کھڑی عمارت یعنی آیت تطہیر یا دیگر دعووں کی علمی حیثیت خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ ہم کسی شخصیت یا عقیدے کے دشمن نہیں، بلکہ ہم صرف حق کے متلاشی ہیں، اور حق صرف وہی ہے جو مستند اور قدیم ترین ذرائع سے ثابت ہو۔ اللہ عز و جل ہمیں حق دیکھنے، حق کہنے اور حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ والسلام، آپ کا بھائی سید خرم سلیم جعفری۔